ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کو ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے اس کے دو اہم حریفوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو کانگریس سے منظوری لیے بغیر ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس اقدام کو اب سینٹ میں چیلنج بھی کیا جانے والا ہے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں۔ نیلوفر، صدر ٹرمپ نے جو یہ اعلان کیا اس پر ان کی اپنی ہی جماعت کے اہم اراکین بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اس اعلان پہ کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت ایک ایمرجنسی کے انڈر فال کرتے ہیں اور کانگریس کے اپروول کے بغیر ہتھیار جو ہیں وہ سعودی عرب کو فراہم کیے جائیں۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی سارا، بالکل ریپبلکن اور ڈیموکریٹس جو قانون ساز ہیں وہ دونوں اس پر برہم دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں سعودی عرب میں اس وقت جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اور گزشتہ سال جمال خشوگی کے قتل کا جو واقعہ ہوا اور اس کے علاوہ یمن میں جو جنگ ہے وہ اس بنا پر وہ یہ نہیں چاہتے کہ سعودی عرب کو ہتھیار جو ہے فروخت کیے جائیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ ایران جیسے خطرے سے نمٹنے کے لیے اسے نیشنل ایمرجنسی قرار دے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ ڈیل جو ہے وہ کی جائے، اور لگتا ہے کہ اختتام ہفتہ توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو جو اسلحے کی ڈیل ہے، جو $8 بلین کی ڈیل ہے، اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ میں سعودی عرب کے معاملے پر صدر ٹرمپ کے ریپبلکن ساتھی برہم دکھائی دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی موجودہ نوعیت امریکہ کے لیے سود مند نہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ وہاں حالات تبدیل نہیں ہو جاتے۔ کس قسم کا اتحادی جو آپ کے ملک کے ایک ایسے رہائشی کو اغوا کرتا ہے جو آپ کے تحفظ کا متلاشی ہے، اسے سعودی قونصل خانے لانا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور غائب کر دینا، اس اتحاد کی نوعیت سے پردہ ہٹ گیا ہے۔ اب سے کچھ ماہ قبل سینٹ نے قلیل اکثریت سے قرارداد منظور کی جس میں یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے لیے امریکہ کو حمایت ترک کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ایوان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف ووٹ کر سکتا ہے۔ قانون ساز ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر کے کانگریس کی اجازت کے بغیر ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش سے نالاں ہیں۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں جو صدر کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے پر کانگریس کو بائی پاس کرنے اور حالیہ صورتحال کو نظر انداز کرنے سے پریشان ہو۔ صدر کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کیا واقعات ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر دباؤ ڈالا ہے۔ اگرچہ توقع ہے کہ ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف قرارداد سادہ اکثریت سے منظور ہو سکتی ہے، مگر اس پر صدر کی متوقع ویٹو کو مسترد کرنے کے لیے کانگریس میں ضروری 2/3 اکثریت شاید نہ مل سکے۔ گزشتہ ہفتے سینٹ نے بحرین اور قطر کو ہتھیاروں کی فروخت کو روکنے کی ایک کوشش پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہونے والی بحث سے یہ بات سامنے آئی کہ مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں کی فروخت بہت سے ریپبلکن قانون سازوں کی نظر میں اہمیت کی حامل ہے۔ ایران کی معیشت اس وقت نئی امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ آیت اللہ دنیا کے خلاف اپنی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے خلیجی اتحادیوں کا ساتھ دیں تاکہ وہ ایران کی جارحیت سے اپنا دفاع کر سکیں۔ دیگر ریپبلکنز دلیل دیتے ہیں کہ اسلحے کی فروخت کو روکنے سے امریکہ کے اتحادی اس کے حریفوں سے اسلحہ خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگرچہ دونوں جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ اسلحے کی فروخت کے معاملے پر ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ ہتھیار فروخت کر بھی دیے جائیں تو اسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ڈیلیور کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ جی سارا۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر فار دی اپڈیٹس۔